بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ ایک نام یا غنیو ہاتھوں کی انگلیوں پہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو غنی کر دے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار برکت کے لیے۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ کی بدولت، اس وظیفہ کی برکت سے اس طرح دولت آئے گی، دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے غیب کے خزانے اس طرح سے کھل جائیں گے کہ ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ خاص طور پہ مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مال و دولت میں اضافت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو لازمی آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی لازمی پورا ہوگا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ 15 سے 20 منٹ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ اللہ پاک کے اسم مبارکہ کا نام ہے، عمل ہے۔ اس عمل کو صرف ایک دفعہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں تھیں ان کو ختم کیا ہے۔ آپ بھی زندگی میں ایک دفعہ اگر کسی بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، صرف اور صرف ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں تھیں ختم کیا ہے، اور ان کی زندگی میں جو بھی خواہشات تھیں، حاجات تھیں ان کو پورا کیا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیاب ہوں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، صرف چھوٹا سا عمل ہے۔ 15 سے 20 منٹ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ 15 سے 20 منٹ کا عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی خواہشات ہوں گی، مرادیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوں گی۔ زندگی میں جو بھی تنگ دستیاں، مصیبتیں ہیں انشاءاللہ تعالی سے ختم ہو جائیں گی۔ قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی یہ عمل کی برکت سے جتنا بھی قرض ہوگا اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی طرف سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کو خود کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کے آس پاس والے عزیز رشتہ دار دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دولت کا یہ سلطان وظیفہ ہے۔ صرف اور صرف ایک دفعہ آپ اس عمل کو کر لیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک ہفتہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ کم از کم 7 دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آج اگر آپ یہ عمل شروع کر رہے ہیں، اگر سوموار کو یہ عمل شروع کرتے ہیں تو اگلے سوموار تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ منگل کو کرتے ہیں تو آنے والے منگل تک کرنا ہے۔ بدھ کو کرتے ہیں تو آنے والے بدھ تک کرنا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کسی بھی جگہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی پورا اثر کرے گا۔ اس عمل کے فضیلت آپ کو لفظوں میں بیان کی نہیں جا سکتی۔ اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ لفظوں میں اس عمل کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کسی بھی پریشانی میں، تنگ دستی میں، مصیبت میں، مرض میں مبتلا ہیں، اس عمل کو کریں۔ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ عمل کا طریقہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ کو یہ عمل بتایا جائے گا بالکل اسی طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ ترتیب، تعداد جو بتائی جائے گی بالکل اسی ترتیب کے ساتھ، بالکل اسی تعداد کے ساتھ آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی لازمی جس بھی مقصد کے لیے کریں گے پورا ہوگا، اپنا یہ پورا اثر دکھائے گا۔ یہ وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک بار اس وظیفہ کو لازمی کریں، اس وظیفہ کو لازمی آزمائیں۔ مجھے یقین ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ صرف 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ میری کوئی بھی بہن، بھائی، کوئی بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہے اور 15 سے 20 منٹ اپنی زندگی سے نکال کے یہ عمل کر لیتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 15 سے 20 منٹ اس کی زندگی کو، میرا چاہے کوئی بھائی یہ عمل کر رہا ہے یا بہن کر رہی ہے،
ان کی زندگی کو پوری طرح سے یہ عمل بدل کے رکھ دے گا۔ زندگی میں جو بھی پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہے آپ کے پاس ہے یا دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پوری ہوگی۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ چاہے میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن جو بھی یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ جس طرح سے آپ کو بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، اور ہو سکے تو آگے ان لوگوں تک بھی اس عمل کو پہنچائیے گا جو آپ کو لگتا ہو، جن کو اس عمل کی ضرورت ہے، جو اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے گا۔ اگر ان کی زندگی اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے زندگی میں جو بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبتیں ہیں ختم ہوتی ہیں، تو وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے۔ عمل کا طریقہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ کے پھر اس عمل کو آپ نے کام میں لانا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کا طریقہ آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کا طریقہ، تعداد، ترتیب کا پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جس طرح سے بتایا جائے عمل کو بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ لازمی کام میں آتا ہے۔ تعداد میں، ترتیب میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ عمل کام میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس عمل کو اچھے سے سمجھ کے کرنا ہے، اور کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عامل کی اجازت کے بغیر بھی کوئی بھی عمل کام میں نہیں آتا۔ میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے آپ عمل کو اچھے سے سمجھ لیں کہ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا، آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ چاہے میری بہن کوئی یہ عمل کرنا چاہ رہی ہے یا بھائی، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل شروع کیسے کرنا ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا۔ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا مسجد سے گھر آ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ، چاہے آپ تسبیح پہ یہ عمل کر رہے ہیں یا چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، پوری تعداد کے ساتھ سورہ اخلاص آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پوری تعداد کرنے کے بعد آپ نے جو پہلا عمل شروع کرنا ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھنا ہے، دل میں اللہ پاک سے اپنا مقصد بیان کرتے رہنا ہے، اور پہلا عمل اللہ پاک کا نام لے کے شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ یہ عمل آپ نے پورا 101 مرتبہ کرنا ہے۔ پوری تعداد 101 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نہ تعداد کم ہو نہ زیادہ ہو، پورا 101 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔
یہ وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے، اور اس 2 سے 3 منٹ کی خاموشی میں اپنا جو بھی مقصد ہوگا، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہوں گے، وہ مقصد آپ نے اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ خاموش رہنے کے بعد دوسرا عمل شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب۔ آرام آرام سے دل ہی دل میں پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 111 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آرام آرام سے پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی، اپنا مقصد دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کے نام کا یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر یہ عمل پورا کرنے کے بعد 111 مرتبہ آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے، 2 سے 3 منٹ اپنا مقصد اللہ پاک سے بیان کرنا ہے، اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے پھر تیسرا عمل شروع کر دینا ہے۔ یا غنیو مغنیو، یا غنیو یا 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 مغنیو۔ 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا غنیو یا مغنیو، اللہ پاک کے اس میں صفاتی ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ کرنا ہے آخر میں، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ 121 مرتبہ آپ نے پوری تعداد کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 لازمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح آرام آرام سے پوری تعداد کے ساتھ 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو درود پاک شروع میں 3 مرتبہ پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو ختم کر دینا ہے۔ 5 سے 10 منٹ آپ نے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، آرام آرام سے دل ہی دل میں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ 5 سے 10 منٹ آپ نے ذکر کرنا ہے کم از کم، جتنا زیادہ کر لیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ 5 سے 10 منٹ ذکر کرنے کے بعد سجدہ میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوں گے، اس مقصد کی آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اپنے حسب معمول کام میں لگ جائیں۔ کم از کم آپ نے یہ عمل 7 دن لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سوموار کو شروع کرتے ہیں تو اگلے سوموار تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پورا 1 ہفتہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے 1 ہفتہ کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہو جائے گا۔ باقی اجازت جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو بھی اجازت ہو جائے اور آپ یہ عمل کر سکیں، اور یہ عمل چھوڑ کے اس پورے چینل پر جتنے بھی امجاد و وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکیں، اور زندگی میں جو بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہے، اللہ پاک کے حکم سے ان کو ختم کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔